من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے. چونکہ جب تک ہم دین کے لانے والے اور دین کے پہنچانے والے علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے اور نہیں جانیں گے، تب تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین میں کتنی شفافیت پائی جاتی ہے. ترجمہ کرنے والوں نے پیغمبر کی شخصیت کا ویسا ترجمہ نہیں کیا جیسی پیغمبر کی شخصیت از حیث قرآن اور از حیث خدا تھی. کیونکہ قرآن کی روح سے، اللہ کی روح سے اگر دیکھیے، وحی کی روح سے دیکھیے، تو پیغمبر اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. اس کا پہرا لگا ہوا ہے. اور اگر مترجمین کی روح سے دیکھیے کہ جیسے بہت سارے افراد نے یہ غلطی کر دی اور اس غلطی کا خمیازہ یقیناً بھگتنا پڑ رہا ہے پیغمبر کی شخصیت کے اعتبار سے، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ نے امیین میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا کہ جو انہی میں سے تھا. اب لفظ امی کا ترجمہ اگر صحیح معنوں میں تمام صفات اور تمام شرائط کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو مترجمین کو ترجمہ کرنے میں دقت ہوتی ہے. اور ہوئی کہ ان پڑھ، اگر امی کا مطلب ان پڑھ لے لیا تو ان پڑھوں کے درمیان ایک پیغمبر کو مبعوث کیا جو انہی میں سے تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی العیاذ باللہ پیغمبر کی شخصیت زیر سوال چلی گئی. کیونکہ پیغمبر معصوم ہے اور یہ اس جہان کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں. یہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور یقیناً یہ اس بارگاہ سے آئے ہیں جس بارگاہ کا دین آیا ہوا ہے، کامل دین جو دین فطرت ہے. ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیے کمالات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو ان چیزوں میں مترجمین نے جو حق ادا کیا وہ کہیں نہ کہیں پیغمبر کی شخصیت کو ملاحظہ نہیں کیا. اور جب پیغمبر کی شخصیت کو ملاحظہ نہیں کیا تو آج اسی لیے بہت سارے افراد یعنی پیغمبر کی شناخت میں، ان کی معرفت میں، ان کے عرفان میں، ان کی شخصیت کے مطالعے میں، ان کے رتبے اور مقام کا خیال رکھے بغیر ان چیز کو بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب پیغمبر نوری ضرور تھے لیکن ہم جیسے تھے. ہم جیسے کا مطلب بہت ساری چیز، جیسے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے میں کہا تھا کہ بھائی اگر ہم جیسے تھے یا آپ جیسے تھے جیسا آپ تصور کر رہے ہیں تو آپ بتا دیجیے، آپ اپنی قبر کے اوپر ذرا سا گنبد بنوائیے اور اس کا سایہ نہ دکھائی دے. سبحان اللہ. اور اگر سایہ دکھائی دے رہا ہے اور پیغمبر کی گنبد پہ دیکھ لیجیے، اگر سایہ ہے تو کہیے ہم جیسے، اور اگر سایہ نہیں تو کہیے ہم جیسے نہیں. یہ اتنی سی بات مسلمان کو سمجھ میں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں دکھ رہی ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں کہ کوئی کمالات ہو کہ معلوم دیا ہم نے لائٹ سسٹم ایسے کیا کہ اس کا سایہ ہی نہیں پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر یہ سسٹم ہوتا تو خالی صرف گنبد خضرا جو پیغمبر کے قبر کے اوپر ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا.
بقیہ اور ساری مسجدوں کا ساری عمارتوں کا سایہ ہے. اس کا مطلب خالی لائٹنگ سسٹم یہیں آ کر کے فیل ہو گیا. اور خود آ کر کے دیکھیے کعبہ جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی دیکھیے اس کا بھی سایہ ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اس کا بھی سایہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ ایک ہی چیز کو مقدس مان رہے ہیں دوسری چیز کو مقدس نہیں مان رہے ہیں تو آپ اندازہ یہیں سے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھے بہترین دین کی طرف. ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ہم ماننے والے نہیں ماننے والے. جب پیغمبر شناسی پر ہم یعنی اپنے اعمال کو، اپنی تعلیم کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو لا کر کے استعمال کریں گے تب سمجھ میں آئے گا. اور جب بہترین دین کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ مطالعہ کی ہے. یعنی ہم پیغمبر کا مطالعہ کریں، ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، ان سے ساری چیزیں ہم سیکھیں. اور جب ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا بہترین دین. آج ہم کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دھرم کو، کسی بھی ملت کو، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مسلک کو زیر سوال ایک کوشچن مارک لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. سب یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کیسے. بھائی کیوں کیسے یہ تو اچھا ہے سوال ہے، اس سے نالج ملتی ہے. لیکن اگر کسی چیز کو تحقیر کے لیے، کسی چیز کو حقیر بنانے کے لیے، کسی چیز کو نیچا دکھانے کے لیے اور کمتر دکھانے کے لیے کیوں، یا کسی کی تذلیل کرنے کے لیے، تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. کیونکہ ہمارا رتبہ مذہب کے ماننے کی بنیاد پر ہے. ہم اگر مذہب میں چلے جائیں گے تو مذہب میں چار چاند نہیں لگے گا، اور اگر ہم مذہب سے نکل جائیں گے تو مذہب میں کسی چیز میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مذہب میں داخل ہو جائیں تو اہل ایمان ہو سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ہم اس سے خارج ہو جائیں تو کفر میں باقی رہ سکتے ہیں. یہ کمال ہے. تو اس کا مطلب دین اپنی جگہ پر ہے. کمال جو ملنے والا ہے وہ دین کو نہیں ملے گا، ہمیں ملے گا. یعنی اگر ہم پیروی کرتے ہیں، اگر ہم نقش قدم پر چلتے ہیں، اگر ہم یعنی اعمال صالحات انجام دیتے ہیں، اگر ہم تقریر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عظمت کا خیال رکھتے ہیں، رتبے کا خیال رکھتے ہیں، تو اب یہ عزت اس کی نہیں، ہماری عزت ہوئی. سمجھ رہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے وابستہ ہیں. مثلا جیسے سمندر، بھائی سمندر میں لے جا کر کے دو چار نالے ندیاں ملا دیے تو کیا سمندر میں پانی کے اضافے کا باعث ہو جائے گا؟ نہیں. یا اس کو بند کر دیا تو سمندر کا پانی سوکھ جائے گا؟ نہیں نا. اب کمال کس چیز کا ہے؟ کمال اس کا یہ ہے کہ سمندر میں ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اب یہ چاہے ندی ہو، نالا ہو، الآخر کچھ بھی ہو، یہ ملا ہے تو اس کی بقا ہے. اور اگر ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا تو اب سمندر پر اثر ہونے والا نہیں ہے. اثر کس پر ہوگا؟ ندی، نالے، اس کے اوپر. اب ایسے ہی آپ ذرا سا اپنے آپ کو کھا لیے کہ اگر ہم دین سے وابستہ ہیں تو ہم لائق احترام ہیں. اگر ہم دین دار ہیں تو لائق احترام ہے. اگر ہم دین کے پیروکار ہیں تو لائق احترام ہے. بولو ہمارا ٹائٹل کتنا بڑا ہو، شیخ تو ہم ہو سکتے ہیں کہنے کے لیے، لیکن وہ شیخ کہنے کے لیے ہوں گے. لیکن آج اگر پتھر آ جائے تو کس پہ آئے گا؟ شیخ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وابستگی کا دامن نہیں چھوڑنا. یعنی جو دین کی وابستگی ہے، جو ہم کو کمال تک لے کر کے جائے گی، جو ہمیں تقریر تک لے کر کے جائے گی، جو ہمیں عظمتوں سے وابستہ کرے گی، یہ دین سے وابستگی ہے. صحیح ہے. اور دین شناسی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، ہمارے پاس نالج ہو، ہمارے پاس جانکاری ہو، ہمارے پاس مطالعہ کرنے کا شوق ہو، ہمارے پاس وقت ہو. علیہ السلام. یعنی ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہوں؟ دیکھتے ہوں. جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم واقعی اہل کمال میں سے ہیں. ورنہ برابری کرنا صاحب جناب سلمان کی، مقداد کی، بوذر کی، قنبر کی، یا مقداد کی، یا قبیل کی، یا حذیفہ کی، یا آخر اور دوسرے صحابہ کرام کی برابری کرنا تو بہت آسان ہے. لیکن برابری کرنے کے لیے جو واقعی کمالات کا حاصل کرنا ہے، اکتساب کرنا ہے، جو کسب فیض کرنا ہے، یہ بہت مشکل ہے.
یعنی ہم نام کے تو سلمان ہو سکتے ہیں، لیکن کیا صفات کے اعتبار سے سلمان ہیں؟ ہم نام کے تو قمبر ہو سکتے ہیں، کیا واقعی صفات کے حساب سے قمبر ہیں؟ ہم نام کے حساب سے میسم تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا واقعی صفات کے حساب سے میسم ہیں؟ ہم نام کے حساب سے کمیل تو ہو سکتے ہیں، کیا واقعی ہم صفات کے حساب سے کمیل ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام و صفات میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے بہتوں کا نام علی ہو، لیکن کیا واقعی یہ علی وہی ہے جو علی اس دور کا تھا؟ صفات الگ ہوگی نا۔ ہو سکتا ہے نام کے نام کا حسین ہو، کیا واقعی حسین وہی ہوگا جو اس دور کا تھا؟ ہو سکتا ہے نام، میں اپنی بات نام بھی دوں تاکہ بہتوں کو ہو سکتا ہے برا نہ لگ جائے، بھائی نام کے اعتبار سے میں علمدار ہوں، کیا واقعی وہ علمدار ہوں؟ نا، ایک سلوات تو پڑھیے۔ بھائی میں نے اپنا نام اسی لیے لیا تھا کہ آپ یہ نہ کہیے مولانا صاحب نے میرا نام پڑھ دیا، اپنا نام پڑھا لیا۔ سمجھ رہے؟ آپ ذرا سا غور کیجئے، صفات اور نام دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا کسی کو بھی آپ شیر کہہ دیجئے، خوش ہو جائے گا نا، جبکہ شیر خود ایک جانور، اور کسی کو گدھا کہہ دیے وہ بھی جانور۔ اس کا مطلب نام سے جانور، نام سے کوئی ہے لینا دینا؟ لیکن بالکل ہے، نام سے بھی اور صفات سے بھی۔ آپ بتائیے، ہم ہی میں سے انسان ہوتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے یہ شیر ہے، اور کسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شیر کہہ دیے خوش ہو جاتا ہے، اور گدھا کہہ دیے اس کا بات بڑی تو نام میں اور کمالات میں فرق ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بہترین دین چاہیے۔ تو بہترین دین کا مطلب یہ ہو جتنا ہم دین کی پابندی کریں گے اتنا ہی کمال ہے، نام کچھ بھی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ نام کچھ بھی ہو لیکن اگر کمالات نہ ہو، مطلب ایک انسان کا نام صادق ہو اور وہ مہا جھوٹا ہو، صحیح ہے؟ اور ایک انسان کا نام واقعی صادق ہو اور وہ واقعی سچا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ معلوم یہ ایک لفظ صادق آپ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، ایک لفظ صادق امام کی بات کہہ رہا ہوں، تو اب بتائیے کہ اب دیکھیں گے کہ ان کے اندر پایا جانے والا کمال امام سے پایا جاتا ہے سچائی والا؟ ہو سکتا ہے ایک کا نام ابو ذر ہو لیکن پیغمبر کہیں کہ واقعی ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کمالات ہمیں حاصل کرنا ہے، تب ہم جا کر کے لائق احترام ہوتے ہیں۔ دینداری دین کے حاصل کرنے سے ہوگی، یعنی جتنا دین ہمارے اندر ہوگا اتنا ہی ہم لائق احترام، اتنا ہی ہماری عظمت، اتنی ہی ہماری اہمیت، صحیح ہے، اور اتنا ہی ہمارے اندر کمال۔ ایک انسان ہو سکتا ہے لباس ظاہری بہت اچھا نہ ہو، مطلب جیسے ہم نے خطبے میں کہا تھا اصحاب صفہ غربت کے اپنے نچلے استر پر تھے، وہ یعنی جو خط فقر ہے، ریڈ لائن، غربت کی، غریبی کے اس سے نیچے، یعنی کھانے کے لیے نہیں تھا ان کے پاس، پہننے کے لیے نہیں تھا ان کے پاس، رہنے کی جگہ نہیں تھی، یہ تھے اصحاب صفہ۔ اور وہ اصحاب صفہ میں سے جو بھی میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ انہی میں سے تھے۔ تو کبھی کبھی کسی کے پہناوے سے، کسی کے رہن سہن سے، کسی کی غربت سے، کسی کے لباس سے، نہ لباس سے عزت کیجئے اور نہ لباس سے کسی کی تحقیر کیجئے، نہ نیچے دیکھیے کہ صاحب اسے ہم تحقیر کریں، اور نہ لباس سے ہم عزت دیں۔ عزت کس چیز سے دیں؟ دینداری سے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان غریب ہو لیکن دین اس کے اندر جمع ہو، صحیح ہے؟ تو اب ہمیں جو مذہب سکھاتا ہے وہ یہی کہ دینداری کی بنیاد پر اگر عزت کرو گے تو ہم تمہیں بلند کر دیں گے۔ یاد آیا پچھلے خطبے میں ہم نے کہا تھا کہ تم اگر احترام کے لیے اٹھو گے تو تم اپنی جگہ سے اٹھو گے، اللہ تمہیں آسمان تک بلندیوں تک لے کر کے جائے گا۔
فَاصْفَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَيَرْحَمُ۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں لباس کی بنیاد پر تو کم سے کم جناب بہلول یاد ہے نا؟ جی جی، ہارون رشید واقعہ جو ملتا ہے، صاحب دربار میں دعوت ہوئی، گئے پہلے اپنے لباس میں گئے، درباریوں نے انٹری نہیں دی، بھگا دیا، اس میں کہاں تم کہاں وی آئی پی دعوت ہے۔ جیسے بہت سی جگہ پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو کوئی اگر غریب ایسے آ جائے تو سامنے والا سوچتا ہے جاؤ کوئی ہو تو بلا لو، نہیں تو نکلو، یہاں اچھے بڑے لوگوں کا پروگرام ہے، کہتے ہیں نا۔ بہلول واپس گئے، اس کے بعد گئے پھر اچھا لباس پہن کے آئے۔ اب جب اچھا لباس پہن کے گئے تو آئیے جائیے، اور صدر محفل دسترخوان پہ بٹھایا گیا۔ بہلول نے کیا کیا، کھانا لگا، کھانا لگنے کے بعد اپنی آستین کو ڈبو دیا سالن کے اندر۔ لوگوں نے کہا کتنے بیوقوف آدمی ہے، کہا بھائی عزت میری نہیں ہے، لباس کی ہے، تو کھانا بھی لباس کو کھانا چاہیے، لہذا میں اس کو کھلا رہا ہوں کہ یہ کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا ہے۔ تو بھائی لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا ابھی میں اپنے سادے لباس میں آیا تھا تو درباریوں نے آنے نہیں دیا، گیٹ کیپر جو تھے انہوں نے آنے نہیں دیا، صحیح ہے، دربار نے آنے نہیں دیا، اور جب میں لباس بدل کر کے آیا تو انہوں نے آنے دیا، تو اس کا مطلب عزت میری نہیں تھی، لباس کی تھی۔ تو اب آپ سمجھیے، جا کر کے بدلیے گا مزاج کو، کہ اگر بہترین دین کے ماننے والے ہیں تو کسی کو لباس سے نہ ہاکیے گا، کہ اگر کسی کا لباس کمتر ہے تو اس کو عزت میں بھی ہم کمی واقع کر دیں، اور کوئی ٹیپ ٹاپ ہو کر کے آ جائے تو ہم اس کو اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب نے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی بہترین دین پہچان لیے ذرا سے، اور جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً دین حقہ پر عمل کیجیے، جو پیغمبر نے دین کو پہنچایا تھا، جو پیغمبر نے دین کو آگے بڑھایا تھا، اور سند بھی دی تھی الیوم اکملت لکم کی، سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کی سند بھی دی، اور سند دینے کے بعد آپ جانتے ہیں دین کی تکمیل ہو گئی، اب نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی صاحب آ کر کے اس کے اندر بڑھا دے، کوئی صاحب آ کر کے گھٹا دے، تو جو فائل سیل ہو چکی ہو، اب اگر اس میں کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو کون ہوتا ہے، اسے ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، ڈیفالٹر، چور، ڈکیت، خائن، یہی تو کہتے ہیں نا، اور بھی بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو کیا۔ اب اسلام کی مہر لگنے کے بعد، الیوم اکملتو کی سند آنے کے بعد، اب اگر کوئی انسان اس کے اندر دین میں کمی و زیادتی کر دے تو پیغمبر کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، خائن ہو سکتا ہے، ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المومن فی ثلاثۃ خصال، الفقہ فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ، صلوات محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ہم نے بار بار کہا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیجئے
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیجیے، کیونکہ جب ہم زندگی کو پہچانیں گے تب زندگی میں جا کر بہتر اور برتر، بہترین اور بدترین ان چیزوں کو تب جا کر کے ہم کیا کریں گے، پہچانیں گے۔ اور ہمارے امام نے ہمیں جو توجہات دی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیسی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہی ہیں کہ جیسے کہا آپ اٹھیے کسی کے احترام میں کا ثواب دیں گے، کہا آپ بیٹھیے کسی کے احترام میں کا ثواب دیں گے، کہا آپ سلام کیجئے تب ثواب دیں گے، کہا سلام میں بھی اگر آپ احترام اور عزت کا بھی لحاظ کی اس کا بھی دیں گے، کہا آپ کسی سے ہنس کر کے بولیے، کہا اس کا بھی ثواب دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا جیسے بہت ساری چیزیں ہم نے کہی، آپ کی خدمت میں بیان کی، آپ مسجد آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، کہا بالوں میں کنگھی کر کے آئیے، اس کا بھی ثواب دیں گے۔ صحیح ہے؟ تو اب اسلام جن چیزوں کو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کنگھی کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ باہر نکلیے تو سنور کر کے نکلیے، یعنی اسمارٹنس آپ کے اندر ہونی چاہیے، خوبصورتی۔ اور ہم سجتے کہاں پر ہیں؟ جب دعوت کھانے آتے ہیں اور جب مسجد میں آتے ہیں تو جیسے تیسے ہیں، جو پہنے ہیں چلے جائیں گے صاحب، نہیں، وہاں تم دکھانے کے لیے تو جا رہے ہو جہاں کوئی ثواب نہیں، اور جہاں ہم تمہاری ایک رکعت کو 70 رکعت میں تبدیل کر رہے ہیں وہاں تم خوشبو نہیں لگا رہے، کہاں سیٹ لگاؤ گے تو کون دیکھنے والا ہے، اور وہاں گئے کوئی گر گیا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے بدن نہ مہکے، آپ کے کردار کی خوشبو مہکے۔ بدن تو کوئی بھی مہکا سکتا ہے، لیکن کردار، اس کی خوشبو، اس کی لطافت، اس کے حسنات، اس کی اچھائیاں، اس کے کمالات ہر کسی میں نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اب اس کے بعد آپ آئیے ذرا سا، آپ مسجد آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مسجد آئے، جیسے ہم نے بار بار کہا اور بار بار ٹوکا دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے جمعے میں کوئی ایسا آدمی آتا ہو جو بیچارہ کم آتا ہو، ریگولر نہ ہو، تو بھائی آپ کے چپل یا جوتے اتارنے سے ہم آپ کو پہچان لیں گے آپ کتنے پرفیکٹ ہیں اپنی لائف میں، کتنے سکسیز ہیں اپنی لائف میں۔ اور ایک صاحب جوتا ہی نہ اتاریں، صاحب ہم اتاریں گے نہیں، اسی میں نماز پڑھیں گے۔ ساتھیوں کا مولانا نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اتاریں گے تو پتہ چل جائے گا ہم کیسے، ہم اتاریں گے نہیں، تو وہ تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا آپ اتار نہیں رہے، سلوات تو پڑھیے۔ آپ غور کر رہے کیوں؟ اس لیے کہ بہترین زندگی آپ کو کیجیے۔ اب اسی میں بہترین زندگی کیا ہوگی؟ آپ آ رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، اگر آپ کے پیروں میں مہک یا اسمائل آ رہی ہے یا موزہ مہک رہا ہے تو کہا اس کو صاف کر کے آؤ، ہم اس کا بھی ثواب دے دیں، نہیں کہ جہاں تم بیٹھ جاؤ تو تمہارے بیٹھنے سے اگل بگل والے کراہیت محسوس کریں۔ اب سمجھ گئے اسلام کا فلسفہ کیا ہے، ثواب کس میں رکھا ہے، تاکہ کسی کو تمہاری ذات سے اذیت نہ ہو، حتیٰ خوشبو سے۔ اگر کوئی ہارڈ خوشبو لگا کر کے آتا ہے، بغل والے کو تکلیف ہے، تو اسلام کہتا ہے ہارڈ خوشبو لگا کے نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیے اسلام نے کہا نماز اگر پڑھنا ہے، مسجد میں آنا ہے، محفل میں آنا ہے، مجلس میں آنا ہے یا بس میں آنا ہے، کہا پیاز کھا کر کے نہ ہو، لہسن کھا کر کے نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا لہسن کھانا حرام ہے؟ کیا پیاز کھانا؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے پیچھے ریزن ہے، لاجک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تاکہ تمہارا دہن، تاکہ تم گفتگو کرو تو پیاز کی بو نہ آئے، گفتگو کرو تو لہسن کی بو نہ آئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کہا اس کا بھی ہم ثواب دیتے ہیں کہ تم اس کو ملاحظہ کرو گے،
آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. آج ہمارے یہاں مومن بھائی پریشان ہوتا ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا جائیں گے تو 1 کلو سیب لے جانا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ اور مولانا لمدار جیسے تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے. ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں, آپ برا مت مانیے گا. خالی ہاتھ چلے جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا صاحب ذرا سنیے, عیادت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں. ایک حدیث ہے اور ظاہراً جناب موسیٰ سے ہے, حدیث قدسی میں وہی ہوئی کہ موسیٰ تم میرے دیدار کے لیے نہیں آئے. ایک ان سے ہے اور ایک ہمارے چھٹے امام سے ہے. اور یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ معاویہ بن وہب ہے جو چھٹے امام سے. یہ میں 2 قسم کی روایتیں ہیں جو بیان کر رہا ہوں. تو کہا میری عیادت کے لیے نہیں آتا ہے. کہا مولا اللہ کب بیمار ہوتا ہے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں؟ ایک سوال ہے اور یہ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, بہترین زندگی پر آتے کیے گا. کہا بھائی عیادت کے لیے نہیں آتے؟ تو کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے کہا ہے مومن کی زیارت کرنا میری زیارت کرنا ہے. مومن کی عیادت کرنا میری عیادت کرنا ہے. مومن کو تحفہ دینا مجھے تحفہ دینا ہے. مومن کی مدد کرنا میری مدد کرنا ہے. آپ غور فرمائیے, ہم لوگ کیا سوچتے ہیں 1 کلو سیب میں مولانا لمدار لے کر کے نہیں جائیں گے تو صاحب شفا نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. لے کر کے جائیں یا نہ جائیں, آپ کو دیکھنے جائیں یا نہ جائیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اس میں پتہ چل جائے گا کہ صاحب اللہ نے کہا میری عیادت کے لیے نہیں آتے. کہا اللہ بیمار کب ہوتا ہے؟ کہا مومن کے لیے جاؤ گے تو میری عیادت ہوگی, کیونکہ تم زیارت اس کی کرو گے تو ہم تمہیں اپنی زیارت کا ثواب دیں گے. اب ذرا سا میں یہیں پر رکتا ہوں. ایمانداری سے بتائیے, جناب موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کے لیے درخواست کی اور ان کے حوالی موالی جتنے تھے سنائے نا واقعہ, بتانے کی ضرورت نہیں, صرف اشارہ. دیکھنے کی درخواست کی. اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں پروردگارہ میں نے یہ جو میرے حوالی موالی یہ ضد کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے فلاں پہاڑ کے اوپر ہم بجلی چمکائیں گے, اگر اس کو تم دیکھ کے برداشت کر گئے تو ٹھیک ہے ہمیں دیکھ لو گے, اور نہیں برداشت کر پائے تو نہیں دیکھ پاؤ گے. اب ایمانداری سے بتائیے موسیٰ نے دیکھنے کی تمنا کی, کہا بجلی چمکائیں گے, اور بجلی چمکی موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اور جو بقیہ تھے ان کا عطا پتہ نہیں. صحیح ہے. اب آپ ذرا سا بتائیے مومن کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں, اللہ کیا کہتا ہے میں اپنی زیارت کا ثواب دوں گا. تو آپ کو تمنا جو ہے اللہ کے دیکھنے کی رکھنی ہے یا مومن کے دیکھنے کی رکھنی چاہیے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں سے پہنچانا چاہ رہا ہوں. آج ہم سوچتے ہیں اللہ کو دیکھیں, اللہ تک پہنچے, اور اللہ کیا کہتا ہے بندے تک پہنچو, وہاں تک پہنچو گے تو ہم تک آ جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب بہترین زندگی کیا ہے؟ یعنی حق یہ ہے کہ اگر تم ایک سماج میں رہتے ہو, سمجھیے گا, حق یہ ہے کہ اگر تم سماج میں رہتے ہو, ایک معاشرے میں رہتے ہو, ایک ایسے مذہب میں رہتے ہو, یا ایک ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں پر تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہا انسانوں پر حق یہ ہے چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو, اگر بیمار ہو جائے تو جاؤ دیکھنے. کہا یہ حق ہے سماج میں رہنے کا. کہا بیمار ہو جائے جاؤ دیکھنے, مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. کہا اگر کوئی مر جائے تو جاؤ پرسے میں,
مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، پرسے کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہی چیزیں ہی تو اسلام سکھاتا ہے۔ آج ہم الجھے کہاں پر ہیں؟ الجھے مسلک میں، ان کے یہاں نہ جاؤ، ان کے یہاں نہ جاؤ، ان کی مسجد نہ جاؤ، ان کی مسجد میں نہ جاؤ۔ تو میاں مسجد فرقوں کی ہوگی، اللہ کا گھر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے کھلا ہو سکتا ہے، فرقہ تو ہر ایک کے لیے کھلا نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیے، ذرا سا سوچئے بہترین دین کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جب آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، عیادت کرنا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ پیغمبر نے کہا عیادت کرنے کے لیے جب تم جاؤ گے تو کہا کتنی دیر؟ کہا بس اتنی دیر کے لیے جانا جتنی دیر میں اونٹ بیٹھتا ہو۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اونٹ کتنی دیر لگتی ہے اسے بیٹھنے میں؟ اتنے توڑے بیٹھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا فزور فنصرف، یعنی اس کی زیارت کرو اور پلٹ جاؤ۔ اونٹ کو بیٹھنے میں تھوڑا سا وہ ملےرے گا ادھر ادھر، تھوڑا سا ٹائم بمشکل تمام اگر آپ لیجئے گا تو 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ الاخر، کیونکہ اونٹ جلدی بیٹھتا نہیں ہے، سمجھو اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا۔ جو اس کے ساربان ہوتے ہیں اونٹ کے چلانے والے، وہ کچھ گاتے ہیں، وہ اپنا ان کی بولی بولتے ہیں ان کے، تب وہ تھوڑا سا وہ آپ سمجھیے گا۔ یہ کہا بس اتنی دیر کے لیے۔ کہا کیا ملے گا؟ کہا پہلی چیز اللہ کی زیارت کا ثواب۔ کہا دوسری چیز؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو کسی مومن کی عیادت کے لیے جائے گا، تیرے گناہ جتنے ہیں سب میں معاف کر دوں گا۔ لیکن شرط ہے۔ کہا کب معاف کریں گے؟ کہا جب جا کر کے وہاں پر مہمان نوازی اپنی نہ کرانے لگنا۔ سمجھیے گا، روایتوں کے جملے ہیں، ترجمہ میرا ہے، جملے روایتوں کے ہیں۔ کہا مہمان نوازی نہ کرانا۔ مہمان نوازی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم جائیں مریض کے لیے کچھ لے کر کے جائیں، الٹا وہاں جو کچھ تھا ہم نے تناول کیا اور چلے آئے۔ کہا تناول کیا تو تجھے یہ ثواب ہم محروم کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا جاؤ، ملاقات کرو، سلام کرو، اس کے اوپر ہاتھ رکھو، دعا کرو، مصافحہ کرو۔ آپ سمجھیے گا، یعنی جب ہم مریض کے پاس جائے، امام صادق علیہ السلام کے نزدیک بہترین زندگی کیا ہے، اس کے اوپر میں چند باتیں روشنی ڈالوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے۔ کہا جاؤ، اس کے اوپر ہاتھ رکھو، یعنی جب ہاتھ رکھو گے تو اس سے بہت سکون ملتا ہے۔ جب مصافحہ کرتے ہو تو اس سے بہت دلی سکون ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو، ولو تم جانتے ہو یہ چند گھنٹے کا مہمان ہے۔ کہا نہیں، تم انشاءاللہ شفا یاب ہو جاؤ گے، تم صحیح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، پھر ملاقات کریں گے، پھر آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ دعا کرو گے اور اس کے بعد پھر اس سے کہو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب جب یہ دعا کرے گا تو وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سا ایک چیز اور مکمل کیے دیتا ہوں یہیں پر۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ میں کیا لے کر کے جاؤں مریض کے پاس؟ چھٹے امام کہتے ہیں جو مریض کو پسند ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک رسم بنا لی، صاحب ایک سیب لے لیں گے، سیب لے لیا، لے کر کے چلے گئے۔ اب چاہے بیچارہ مریض کو سیب منع ہو، وہاں جو تیمارداری کر رہا ہے اس کے وہ بہترین سیب کھائے گا۔ کہا نہیں، جو اسے پسند ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مریضی میں جو مریض ہو، جس چیز کی اس کو طلب ہو وہ دو۔ کہا کیوں؟ کہا جو وہ طلب کرے، مانگے، حاجت رکھے، جب وہ دے دو گے ہم اس میں شفا رکھ دیں گے، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بہت سارے سوچیں گے صاحب
مسالہ لے آؤ، پان لے آؤ، بیڑی لے آؤ، سگریٹ لے آؤ، وہ چیزیں جس کی اسلام نے اجازت دی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب پینے ہونے کے عادی ہو تو صاحب اس کو لے کر کے نہ جائیے گا. جس چیز کی شریعت نے اجازت دی، اچھا ہوا یہ بات مکمل ہو جائے. ورنہ سوچیں مولانا رمضان نے تو خود میں کہا تھا جو مریض کو پسند ہے اسے لیتے جائیے. اس لیے بہت سارے لوگ جب فاتحہ دلاتے ہیں تو مسالہ بھی ہے، بیڑی بھی ہے، پان بھی ہے، سگریٹ بھی ہے، رکھا ہے ساتھ میں. تو میاں قبر میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے. تو اب امام کے نزدیک بہترین زندگی کیا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر اگر ہم توجہ کر لیں گے تو ہماری زندگی کیا ہو جائے گی؟ بہترین ہو جائے گی. اور بہترین زندگی کے لیے ہمیں امام صادق علیہ السلام کی کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اپنی لائف کو بدلنے کے لیے خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اپنی عادت نہیں بدلیں گے تب تک خدا کسی قوم کی عادت نہیں بدلتا. تو انشاءاللہ قوم بھی بدلے گی، عادت بھی بدلے گی اور ساری چیزیں بھی بدل جائیں گی. تو انشاءاللہ جو لوگ اس امور میں عامل ہیں، داخل ہیں، شریک ہیں، پروردگار عالمین نے دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. ان کو تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے محفوظ فرما دے. اور جو لوگ اس میں جس طریقے سے بھی شامل حال ہیں، پروردگار عالم ان کو اتنی نعمت دنیا اور عقبہ سے نواز دینا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب آزاد صاحب کے مکان پر 9/5 پیلی کالونی میں ٹھیک 8:30 بجے ہوگی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ وعلی حسین شہید بکربلاء وعلی حسین محمد بن جعفر محمد اور حسین جعفر علی بن محمد نبی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار بدعت غیان وحد بحمد تشکین پنفاق. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما دینا. پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دینا. پروردگار جتنے بھی مومنین حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دینا. پروردگار ان سب کو مہاماری سے، دشمنوں کی سازشوں سے، منصوبہ بندیوں سے، پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا. پروردگار ہمارے امام کے ظہر میں تعلق فرما اور ہم سب کو ان کی عوام انصار میں شمار فرما.